تمام صحافی بھائیوں کو السلام علیکم سب سے پہلے میں تمام صحافی بھائی، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے شارٹ نوٹس پر آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آج کی پریس کانفرنس زیر صدارت پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین علماء مشائخ ونگ مرکزی صدر علامہ محمد شعیب صاحب اور سینئر نائب صدر مفتی شبیر احمد الحضری صاحب، اور میں مرکزی جنرل سیکرٹری علماء مشائخ ونگ پارلیمنٹرین مولانا جنید علی شاہ بخاری اور سیکرٹری مولانا فداء الرحمان صاحب، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالجبار مہمند صاحب جو کہ امیدوار ہیں 84 سے، ہمارے ساتھ یہاں پر شریک ہیں۔ اور ہماری پریس کانفرنس کا جو عنوان ہے حالیہ انتخابات دیگر امور، دعوت دیتا ہوں مرکزی صدر علماء مشائخ ونگ علامہ محمد شعیب صاحب کو۔ جی محترم صحافی حضرات، 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں مرکزی چیئرمین جناب محترم پرویز خٹک صاحب کی جماعت پی ٹی آئی پی اور پارٹی نشان کو بڑے پیمانے پر ووٹ دے کر کامیاب کرے تاکہ صوبے میں ایک بار پھر ترقی اور عوامی خدمات کا دور ہو۔ قائد پرویز خٹک صاحب نے اپنے دور میں صوبے میں عوامی خدمت، فلاح و بہبود اور ترقی کے وہ کام کیے ہیں جن کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ بحیثیت وزیر اعلیٰ تھے، صوبے کے عوام کو BRT کا تحفہ دیا، دینی مدارس کو گرانٹ کا فنڈ اور مستحقین زکوٰۃ کو دین مدارس کے طلباء اور طالبات کو دین مدارس کے ذریعے فنڈ فراہم کیا گیا۔ مساجد کے پیش اماموں کو اعزازیہ دیا گیا، ہسپتالوں کو ترقی دی گئی اور غریب لوگوں کو مفت علاج کیا گیا، صحت کارڈ جاری کیے گئے، تعلیم کو ترقی دی گئی۔ پرویز خٹک صاحب نے ملک کی استحکام و ترقی کے لیے اپنی الگ سیاسی جماعت قائم کی ہے جس کو عوامی سطح پر پذیرائی حاصل ہے تاکہ وہ ملک کی استحکام کے لیے مزید شاندار خدمات انجام دے سکے۔ بعض مذہبی سیاسی دھوکہ باز اسلام کے نام لے کر ذاتی اغراض المقاصد کے لیے قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ نہ تو ان کا جھنڈا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہے اور نہ ان کا نشان قرآن حکیم ہے۔ یہ کتاب ان کی ذاتی خاندان کے غیبی مدد کے کاتوں کی کتاب ہے۔ JUI کی موجودہ امیدواران جماعتی نہیں ہے، یہ ان کی شخصی امیدواران ہے، ان کی دھوکہ بازیوں اور غلط بیانیوں میں نہ آئے۔ غیبی مدد کے لیے صوبے کے خیبر پختونخوا کا گورنر مقرر کیا تاکہ غیبی امداد جاری رہے۔ مولانا فضل الرحمان علماء کرام کی جگہ پارٹی ٹکٹ غیبی مداریوں کو جاری کیے۔ اب ان کی دھوکہ بازی زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ اب انشاءاللہ اس صوبے کے وزیر اعلیٰ جناب قائد پرویز خٹک صاحب ہوں گے۔ ملک کے استحکام کے لیے پاک آرمی کے کردار کو سراہتے ہیں اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے پاک فوج کا کردار اہمیت کا حامل ہے۔ میرے بعد مفتی شبیر احمد الحضری، مرکزی سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین علماء مشائخ ونگ کے، وہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ پچھلے جو انتخابات ہو رہے تھے تو ایسے لوگ خیبر پختونخوا میں منتخب ہوئے جو انہوں نے نہ ترقی کی کام کی اور نہ انہوں نے قوم کی حقوق دلائی، لیکن اس وقت پرویز خٹک صاحب آئندہ انشاءاللہ وزیر اعلیٰ ہوں گے اس خیبر پختونخوا کے، تو انشاءاللہ جنہوں نے پچھلے دور حکومت میں ترقی کی کام کیے، BRT کا تحفہ دیا اور صحت کارڈ دی لوگوں کی سہولت کے لیے، غریبوں کی، اور اسی طرح مدارس اور مساجد کی جو پیش اماموں کو جو انہوں نے وظیفہ مقرر کیا، اس لیے ہم لوگوں کو اور قوم کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسی طرح آپ پرویز خٹک صاحب کو کامیاب بنا کر ان کو ووٹ دے دیں
تاکہ مزید وہ جس طرح اپنے دور حکومت میں انہوں نے جو ترقی کے کام کیے آپ کے سامنے ہیں، تو مزید خیبر پختونخوا میں وہ ترقی کے کام کر کے لوگوں کی سہولت کے لیے، خوشحالی کے لیے وہ جو ہے طریقہ اور سہولیات بنائیں گے۔ متحدہ علماء مشائخ کونسل ونگ جو ہے تحریک انصاف پارلیمنٹرین پی پرویز خٹک صاحب کا حمایت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ دینی مدارس کے جو مسائل ہے، جیسے رجسٹریشن کا مسئلہ، فنڈز کا مسئلہ یا اور مدارس کا جو پیچیدہ مسائل ہے، ان کو حل کرنے کے لیے ہم نے پرویز خٹک صاحب کی حمایت کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ اس لیے صرف ترقی ملک کی نہیں ہے، بلکہ اس ملک میں مدارس بھی ہے، مساجد بھی ہے، اور جو ہے ان کا بھی مسائل ہے۔ تو ہم اسی نیت سے اور اسی غرض سے اور مقصد سے ہم نے خٹک صاحب کی حمایت کر رہے ہیں کہ اس لیے ہم قوم کو کہہ رہے ہیں کہ وہ خٹک صاحب کو ووٹ دے کر بھرپور طریقے سے کامیاب کرے، اور انشاءاللہ جب ان کی حکومت اس خیبر پختونخوا میں آئے گی تو اور بھی خوشحالی آئے گی۔ پاکستان پارلیمنٹرین تحریک انصاف کی جہاں پر ہمارے امیدوار کھڑے ہیں، ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ ملک کے استحکام و ترقی کے لیے بھرپور ساتھ دے اور ووٹ کا جو ہے حق استعمال کرے۔ آپ دیکھ چکے ہیں، میں نے پریس کانفرنس میں بھی یہی باتیں کی کہ اسلام کا نام لینے والے تو عرب کہتے کہ اسلام کے ہمیں اڑو، کتاب جو ہے وہ کتاب کا نام استعمال کر رہے ہیں اپنی مفاد کے لیے، اپنی ذاتی جو ہے وہ کمائی کے لیے۔ تو ڈاکٹر عبدالجبار صاحب تشریف فرمائے، چوراسی کی جو امیدوار ہے، اسلام کا دیگر جماعتیں بھی ہے، ان کا اپنا ایک مشہور ہے روٹی کپڑا مکان یا دیگر جو ہے وہ نعرہ ہے، لیکن انہوں نے جو نعرہ اسلام کے نام پر رکھا ہے کہ ہم اسلامی نعرہ، ان کی جو پہلی حکومت تھی آپ دیکھ چکے ہیں، جو پہلی حکومت انہوں نے کیا کیا، بغیر جو ہے تعصبات اور بغیر جو ہے جھگڑے و فساد کے کچھ کام ان کے نہیں ہوئے جی۔ صرف اسلام کا نام لینے سے، اسلام کا نام ان کی جو جب حکومت یہاں پر تھی صوبے میں، انہوں نے کیا کیا، کون سا خدمت کی ہے انہوں نے؟ یہ مدارس کی خدمات جو ہے پرویز خٹک صاحب نے اپنے دور حکومت میں نہیں کی جی، جو مسائل تھے وہ انہوں نے حل کیے، جو مدارس سولر سسٹم انہوں نے دیے، BRT کے جو بڑا منصوبہ کتنا جو ہے لوگوں کا آسانی ہوئی ہے، مستفید ہو رہے ہیں۔ تو یہ بات میں یہ نہیں ہے، جو اسلام کا نام لینے والے ہیں میں ان کو یہ بتانا کہ اسلام کا نام لیا جائے، اور ان کو ٹکٹ جو جن لوگوں کو ٹکٹ جاری کیے کون سے لوگ ہیں، وہ جو کوارڈ میں آپ دیکھ چکے ہیں، کوارڈ میں جن لوگوں کو ٹکٹ ہے ان کے ایک بھائی جو ہے وہ ہجڑوں کا پریزیڈنٹ ہے، صدر یونین کا صدر ہے، ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیا جائے۔ ایسے لوگوں کو ٹکٹ جاری کرنا تو یہ دین کی توہین ہے، اسلام کی توہین ہے یہ جو کر رہے ہیں۔ ادھر انہوں نے گورنر لگا دیے، ان کے پاس علماء نہیں تھے کہ وہ ایک عالم کے یہاں پر گورنر بنا دیتے۔ آپ کو سب کو پہلے کابینہ کیوں انہوں نے توڑ دیا، ختم کر دیے، اس میں کیا ہوا ہے اب سب کو معلوم ہے۔ جب آپ سب کو معلوم ہے کہ ایسے لوگوں کو اقتدار میں نہیں ہونا چاہیے۔ جو 16 مہینے جو حکومت کی، تو 16 مہینے میں انہوں نے کیا کیا جی، ان کو وزارتیں ملی ہیں، مزے اڑا دیے، اور غیبی امداد کے ذریعے جو ہے سب کو ان کو مل رہے ہیں۔ ایسی چیزیں نہیں ہونے چاہیے۔ ہم جب پرویز خٹک کا ساتھ دے رہے ہیں ملک کی سالمیت استحکام کے لیے، اگر ملک اس طرح جائے گا کہ یہ لوگ یہ حرکت کریں، اس نام سے جائیں گے ہم اسلامی نظام، یہ بھی اسلام ہے، انسانیت خدمت ہے، یہی اسلام ہے۔ علماء کی تو میں تعلق بھی اتحاد المدارس سے ہے، الحمدللہ ہم نے کافی مدارس کو میں نے رجسٹر کیے، وہ اس لیے وفاق والے وہ مسائل کے پر یہ آپ کا بلڈنگ ہم مسائل پہ جتنے بھی مدارس ہے تاکہ گلیوں میں بھی ہو جہاں دین کی اشاعت ہو، ہم اس کو رجسٹر کریں گے، ہم اس کی خدمت کریں گے جی۔ پہلے بھی ہم نے کیا انشاءاللہ اب بھی کریں گے جو ہے۔ محکمہ اوقاف میں جو ہے یہ وہ سرکاری خطیبان وہاں پر تشکیل دے جائے، جو ہے نئے پوسٹنگ کے لیے ان کے پاس ابھی فنڈ بھی نہیں دے، فنڈ بھی نہیں، کس طرح یہ لگایا جاتا ہے؟ وہ تو منسٹر صاحب وہ آپ کو سب پتہ ہے، ہماری کور کمیٹی کا اجلاس تھا تو ہم نے بعض چیزوں کے ہم نے فیصلے کیے، منشور میں ہم نے اس کو لائے، SHO کو ہمارے MPS ہے اس کو جی اس کو ٹرانسفر کرے، بلکہ یہ اختیارات IG کے ہونے چاہیے، وہ بہتر جانتا ہے پولیس اسٹیٹ پر ہیلتھ کا جو اپنا جو ہے ایک ہونا چاہیے،
تعلیم کا ایک اپنا کمیٹیاں ہونا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے تعلیم کی بہتری اس میں مدد کیا جا سکے. مدارس کی سطح پر کتنے جی مسائل تھے. اوقاف تو جو آپ کے اوقاف کی بات کر رہے ہیں، یہ تو جو آئے ہیں، جو پہلے کابینہ تھا وہ تو آپ دیکھ چکے ہیں کس طرح اس کا کابینہ کو بنایا گیا تھا اور پھر اس کو ختم کر دیے گئے. تو یہ چیزیں نگران میں ایسی وزراء ہونے چاہیے جو سب چیزوں سے جو ہے عیبوں سے پاک ہو. اچھے لوگ ابھی یہ جو کابینہ بنے ہیں اس میں اچھے لوگ ہیں، اس لیے ہم تو کوئی اعتراض نہیں کیا. نہ ہم نے جو چیز نہیں دیکھے، جب دیکھے ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے. تو یہ صورتحال جو ہے یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی ہیر پیر کرے اور کوئی زیادتی کرے یہ ظلم ہے، اور اپنے عہدے سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں جی. خود میں جو ہے ابھی صوبائی حکومت نے، مجھے پتہ بھی نہیں تھا، متحدہ علماء بورڈ ابھی انہوں نے بنائی صوبائی حکومت نے، اس میں مجھے ممبر بھی دیں، مجھے پتہ بھی ابھی تک نہیں ہے کہ مجھے انہوں نے بنائے. تو ہم تو خدمت کے جذبے، اگر تحریک انصاف پارلیمنٹرین میں ہمارے خدمت کے جذبے ہیں. علماء کا اپنا ایک مقام ہے، ہم خدمت کے. ہم کسی دوسرے پر پیپل پارٹی جانے، وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، این پی بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، ہم اس پر لیکن جو ایک نام پر، اسلام کے نام پر اتنا بہت بڑا دھوکہ عوام کے ساتھ کر رہے ہیں. علماء کا ایک اپنا مقام ہے، اس کے ذریعے چلنا چاہیے. اور اپنا ہدف ایسا نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ چکے ہیں افغانستان کا دورہ میں نے بھی کیا تھا اور انہوں نے بھی دورہ کیا، لیکن اپنی مفاد کے لیے انہوں نے کیا. افغانستان کا دورہ اپنے تحفظ کے لیے کیا. انہوں نے کوئی عزت. وہاں سے ذبیح اللہ صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ ہم نے اس کو کوئی دعوت نہیں دی، بغیر دعوت کے یہ خود انہوں نے درخواست کی کہ میں جانا چاہتا ہوں جی. میں اپنے جب کرزئی سے پریزیڈنٹ افغانستان کی تو میں نے 263 قیدیوں کو میں نے رہائی دلوائی. 163 پہلی فرصت میں آئے ایک مہینے کے بعد، اور پھر اس کے دوسرے مہینے میں 100 بندوں کو انہوں نے چھوڑ دیا. لیکن میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر میں نے کہا کہ کسی نے جرم کیا ہے، جس نے غلطی کی ہے اس کو آپ جیسا کہ فتح مکہ کا جو واقعہ ہے میں نے ان کو بتایا. اس وقت جو ہے یہ جلالی صاحب بھی تھے، وزیر داخلہ مارشل فہیم بھی تھے، نائب صدر سب بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا مجھے تحفہ دے دے. اس نے کہا مولانا صاحب کون سا تحفہ آپ کو دوں؟ میں نے کہا جو قیدی ان کا تحفہ یہ مجھے دے دے، بس یہ کافی ہے. اور یہ مجھے معلوم کہ اس میں کہاں کے بندے تھے، سوات کے تھے، دیر کے تھے، بنیر کے تھے. میں نے سب کو یہ نہیں تھے کہ اس میں کوئی میرا رشتہ دار تھا کہ دوست تھے، بلکہ عام عالم اسلام کے عام مسلمان اس قید میں انہوں نے رہائی دلوائی جی. مجھے نمبر کی مسلم نے کاف کے منگو علماء و مشایخ دغو، لیکن منگ جو کار نہیں کی گئی عوام خدمت نہیں کی گئی. مدارس خدمت منگ دین علاوم دے جی کہ منگ گورنمنٹ کیوں کنیو جی عوام مدارس خدمت منگ کڑم دے جی. ہائر ایجوکیشن کی رجسٹریشن دی مسئلے روچتے کڑی اگر منگ کڑی منگ ہائر ایجوکیشن کی کڑی کافی مدارس منگ کڑی جی. اور مشکل بدغ نہیں نو دا منگ دا وی منگ سے بیست مسلم نقاب کی منگ جی نہ پائی کہ منگ اخبل کردار ادا کرے دے. الحمدللہ نن پورز منگ در کارڈ دے پقاب لی کی جب منگا بیجے دغه جو موږ ذاتی سکارونه نه دي کړي، نن ورځ پورې چې موږ دغه نه دي. نو موږ په دې جذبه باندې راوړو چې د دې مدارسو مخکې ترقي وشي. دا مدارس یوازې دا نه چې موږ به دیني کتابونه موږ دا وایو چې یاره جدید تعلیم په دې مدارس کې شروع شي، کمپیوټرایز سیسټم شروع شي. موږ جدید تعلیم دغه دپاره هم دا کوشش کوو چې په دې کې خپل کردار ادا کړو. او زموږ انشاءالله پارټي هم دغه منشور دی چې هغه جدید تعلیم دپاره هغوی باقاعده انشاءالله خپل کردار واخلي. الله پاک غواړي چې هغه زموږ د صوبې وزیر اعلی الله پاک منتخب کړي او د عوامو په تعاون باندې زموږ د امیدواران کامیابه کړي. امیدوار ہوں یا نہ ہو، خٹک صاحب اور محمود خان صاحب وائس چیئرمین صاحب نے علامہ صاحب کو کہا ہے کہ آپ ہمارے رہنما ہیں. انشاءاللہ آنے والی اگر عوام نے اللہ نے چاہا عوام کی طاقت سے ہم منتخب ہوئے تو حقیقی معنوں میں یہ 5 سال جو ہمارے ہوں گے یہ حقیقی معنوں میں اسلامی ترقیاتی کام جتنے بھی ہیں مساجد مدارس اور طلبات کے وہ انشاءاللہ ان کی رہنمائی میں ہوں گے. شکریہ جی.